توجہ کریں، حضور علیہ السلام نے قدم کیا رکھا زمین پر تو یثرب ہو گیا مدینہ، طیبہ ہو گیا، مدینہ ہو گیا، اور پھر اس کی خاک میں جو بیماریاں تھیں وہ بیماریاں شفا میں تبدیل ہو گئی، اور لوگ کہنے لگے نہ ہو بیمار نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کر آئے خاک، ان کے آستانے سے اللہ اکبر قدم کیا رکھا، قدم کیا رکھا، خاک بلا، توجہ کریں، قدم کیا رکھا، خاک بلا، خاک شفا ہو گئی، قدم کیا رکھا، خاک بلا، خاک شفا ہو گئی، قدم کیا رکھا، یثرب مدینہ ہو گیا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے حقیر چیز اگر دنیا کی کوئی مانی جاتی ہے لوگوں کی نظر میں تو اس کو مٹی کہتے ہیں، مٹی سب سے حقیر لوگ سمجھتے ہیں، اسی لیے کوئی لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت مٹی میں مل گئی، فلاں کا وقار مٹی میں مل گیا، فلاں کا ڈنڈا مٹی میں مل گیا، فلاں کا نام مٹی میں مل گیا۔ مٹی کی بات آئی مطلب کہ حقارت کی بات آئی۔ سوچو رسول اللہ مٹی پہ قدم رکھ دیں تو وہ دار الشفا ہو، وہ مدینہ منورہ ہو، اور اس کی بلندی اتنی کہ اگر رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے کوئی شہر مدینہ کی توہین کرے، میری اپنی بات نہیں، آپ علماء احناف کا مسلک اٹھا کر کے پڑھیں، اللہ اکبر، رسول اللہ کی نسبت سے کوئی حضور کے شہر کی توہین کرے کہ وہ حضور کا شہر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، اللہ اکبر۔ پھر تھوڑی سی بات اور آگے بڑھ جائے، آپ اچھے سے سن رہے ذوق سے، اس لیے بات کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ دیکھو چمڑے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، چمڑا تو چمڑا ہوتا ہے، اونٹ کا چمڑا، اللہ اکبر، اونٹ ذبح ہوا، چمڑا نکالا گیا، بازار میں بیچا گیا، لیکن اس چمڑے کی کوئی عزت ہے، کوئی حیثیت ہے؟ ادھر پھینکا گیا ادھر پھینکا گیا، لیکن کوئی اونٹ ایسا تو خوش نصیب ہے کہ اس کا چمڑا کسی صحابی کے ہاتھ لگا اور اس نے اپنے ہاتھ سے جوتے تیار کیے، اور جوتے تیار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے وہ رسول اللہ کے تلوے کے نیچے آ گیا۔ اب اس کو ادب کے ساتھ لوگ نالین مصطفیٰ جانے رحمت کہتے ہیں، اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ ہندوستان کے اس زمانے کے 500 متبحر علماء نے لکھا جو رسول اللہ کی نالین کو معاذ اللہ جتڑی کہتے وہ کافر ہو جائے گا، یعنی کہ اونٹ کا چمڑا نہیں دیکھا جا رہا ہے، ایک لمحے کے لیے وہ تلوہ مصطفیٰ کے نیچے آیا تو اس کی شان کیا ہو گئی کہ اللہ اکبر، اس کی بے ادبی کفر تک لے جا رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ایک بات اور کہہ لی جائے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اس بات کو حضرت امام قسطلانی نے لکھا، اس بات کو شیخ محقق حضرت علامہ عبداللہ دہلوی نے لکھا، اس بات کو شیخ زکریا کاندھلوی نے بھی لکھا، اور بلکہ تصدیق کی اس کی کیا لکھا، میں نے اپنے بزرگوں کا تذکرہ کر دیا اور سامنے سے بھی ایک شخص کا ذکر کر دیا۔ شیخ زکریا کاندھلوی بھی لکھتے کیا، رسول اللہ قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، اور قبر شریف کی جو مٹی رسول اللہ کے جسم سے لگی ہوئی ہے اس مٹی کا مرتبہ کیا ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، وہ جنت سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، اہل بیت کو کس نام سے بیان کرو؟ اگر اللہ اکبر مٹی نبی کے جسم سے مس ہو جائے تو وہ کعبے اور جنت سے افضل ہو جاتی ہے، اس مٹی کو صرف نسبت ہو جائے، وہ جسم سے لگ جائے تو کعبے اور جنت سے افضل ہے۔ اس مٹی میں نبی کا خون نہیں، نبی کا گوشت نہیں،
مٹی کعبے سے افضل ہے جو رسول اللہ. اور یہ تو شیخ زکریا صاحب بھی لکھ رہے ہیں, ہمارے محققین نے تو لکھا ہی لکھا, لیکن جو لوگ عظمت رسالت کے منکرین ہیں ان کے قلم سے بھی یہ بات کی گئی. کیا آپ اندازہ, وہ حسن مجتبی جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے, وہ حسین کربلا جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون, ان کی عظمت کیا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ میرے امام نے بیان کیا, کہتے ہیں بارہائے صحف, کوئی ترجمانی کرے نا اس کی, اردو پڑھنے لکھنے والے موجود ہیں نا. لوگ کہتے ہیں رافضی لوگ بڑے فضائل اہل بیت بیان کرتے, میں نے کہا کبھی سنیوں سے سنا ہی نہیں. علی مولا علی مولا غور فرمائیں, اہل سنت میں جو سچے سنی ہیں, ڈنڈی مارنے والے نہیں, ان کے قلم سے کیا نکلا ہے؟ بارہائے صحف, اور پھر گنجہائے قدس. اردو کے مصر ہے نا, ذرا میں اس کی تشریح تو کرے. بارہائے صحف گنجہائے قدس کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور پھر کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. یہ ہمارے نزدیک اہل بیت کا نظریہ ہے. ہم جس شان سے اہل بیت بیان کر سکتے ہیں اہل سنت, کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا کہ وہی شان سے بیان کر سکے. لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کچھ لوگوں کو بخار ہے, کہا کہ ذکر فاطمہ کرو گے تو رافضی ہو جاؤ گے, ذکر علی کرو گے تو رافضی ہو جاؤ گے. میں نے کہا نادان, رسول اللہ فرمائے ذکر علی عبادت ہے, کیا عبادت بھی رافضیت ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. کچھ لوگوں کو یہ ہے نعرہ حیدری لگے تو وہ ادھر دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ محفل میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے کہا صحابہ نے ہمیں مسلک دیا, ہمارا مسلک 1857 کے بعد ہمیں انگریزوں کی میز سے نہیں ملا, ہمیں تو صفا کے چبوترے سے مسلک ملا ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب مدینے میں منافقین کی کثرت ہوئی اور چہرے دیکھ کے پہچانے نہیں جاتے تھے تو ہم محفل میں فرق کرنے کے لیے کہ اپنا آ گیا کہ منافق آ گیا, محفل میں ذکر علی کرتے تھے. جو ذکر علی سن کر چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے کہ اپنا ہے, جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے کہ منافق. لیکن سنیو اور میری قوم کے جوانوں غور سے سننا, کہیں ایسا نہ ہو کہ حب علی میں آپ کسی صحابی کی توہین کرنے لگے. حب علی وہ نہیں جس میں صحابی کی گستاخی پوشیدہ ہے. حب علی تو صحابہ کا ادب سکھاتا. سچا حب علی وہی ہے جس میں صحابہ کا احترام ہے, جس میں صحابہ کی تعظیم ہے. اللہ اکبر. میں تو یہ کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار فلاں لوگ کیوں سینہ پیٹتے, ممبئی میں کون پیٹتا مجھے نہیں پتا, میں محرم میں کم آتا ہوں یہاں, ویسے 10 دن آتا بھی نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں لوگ سینہ پیٹتے, میں نے کہا کیوں پیٹتے ہیں؟ کہا کیوں پیٹتے تو بتا سید. تو میں نے کہا جس دل میں ابو بکر عمر نہیں ہے وہ تو سینہ پیٹنے ہی کے قابل ہے نا.